بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کاروان زندگی چینل پر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہماری آج کی کہانی ایک ایسے حکیم کی ہے جو قد میں تو بہت چھوٹا ہے، لیکن اس کی حکمت سے بہت سے لوگ فیض یاب ہوئے۔ آج ہم اس کی زندگی کا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں۔ مونا ایک بہت رئیس آدمی کی بیٹی تھی۔ ایک بار وہ اپنی کسی سہیلی کے گھر گئی۔ وہاں کھیلتے ہوئے اس کے سر میں چوٹ لگ گئی۔ چوٹ تو ٹھیک ہو گئی، لیکن مونا کی نیند ختم ہو گئی۔ اسے نیند نہیں آتی تھی۔ بہت علاج کیا گیا مگر یہ مرض ختم نہیں ہوا۔ ایک دن اس نے ایک حکیم کو دیکھا۔ حکیم نے اس سے کہا، تمہارا علاج میں کر سکتا ہوں۔ مونا نے کہا، وہ کیسے؟ حکیم کہنے لگا، تمہیں کہانیاں سنا کر۔ میں روزانہ تمہیں کہانیاں سنایا کروں گا اور اس طرح تمہارا مرض ختم ہو جائے گا۔ اس رات حکیم اس کے پاس آ گیا۔ اس نے مونا کو کہانی سنانی شروع کر دی۔ اس نے کہا، پیاری مونا، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک چور نے ایک گھنٹی چرائی۔ وہ اسے لے کر جنگل کے راستے سے بھاگ رہا تھا کہ اسے ایک شیر نے مار دیا۔ وہ گھنٹی 2 بندروں کے ہاتھ لگ گئی۔ انہوں نے اسے بجانا شروع کر دیا۔ اس گھنٹی کی آواز ایک قریبی گاؤں کے لوگوں نے سنی اور سب سمجھے کہ کوئی دیو آ گیا ہے جو ان لوگوں کو کھا جائے گا۔ اس لیے سب اپنے اپنے گھروں میں جا کر چھپ گئے۔ ایک لڑکی بہت سمجھدار تھی۔ وہ اس آواز سے نہ ڈری اور اس کے دماغ میں ایک ترکیب آئی۔ اس نے اپنی ٹوکری اٹھائی اور اس میں بہت سارے پھل ڈالے اور اس طرف چل دی جہاں سے وہ آواز آ رہی تھی۔ جیسے ہی وہ اس جگہ پہنچی، اس نے وہ ٹوکری اس درخت کے سامنے رکھی اور وہ فوراً چھپ گئی۔ جب بندروں کی نظر پھلوں پر پڑی تو انہوں نے گھنٹی وہیں پھینکی اور دونوں پھلوں کی طرف لپکے۔ اس لڑکی نے فوراً وہ گھنٹی اٹھائی اور گاؤں کی طرف بھاگ گئی۔ اس طرح سب سمجھے کہ یہ لڑکی بہت بہادر ہے، اس نے ہماری جان بچائی اور اس نے دیو کو مار دیا ہے۔ سب نے اسے بہت سے تحائف دیے۔ تو پیاری مونا، تم نے اس سے کوئی سبق سیکھ لیا؟ مونا نے کہا، ہاں کیوں نہیں۔ تو پھر دوسری کہانی سنو۔ ایک مرتبہ 3 دوست شیر، بھیڑیا اور لومڑی شکار کے لیے نکلے۔ تینوں نے ایک موٹا تازہ ہرن دیکھا، لیکن تینوں یہی چاہتے تھے کہ وہ اکیلے ہی شکار کریں اور سارا گوشت خود کھائیں۔ اس لیے تینوں سوچنے لگے کہ کیا کیا جائے کہ پورا گوشت اسے ملے۔ بہت دیر چلنے کی وجہ سے تینوں تھک گئے تھے، اس لیے ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ تینوں کو بہت بھوک لگ رہی تھی۔ تینوں نے فیصلہ کیا کہ بھیڑیا کھانا لینے جائے گا، لومڑی پانی لینے جائے گی اور شیر نے کہا کہ وہ جنگل کا بادشاہ ہے، اس لیے کہیں نہیں جائے گا اور بیٹھ کر ہرن پر نظر رکھے گا۔ بھیڑیا جب کھانا لینے گیا تو اس نے سوچا کہ ان دونوں کو مارنے کے لیے وہ کھانے میں زہر ملائے گا اور خود سارا گوشت کھا جائے گا۔ لومڑی نے خود پانی پی لیا اور ان کے لیے پانی میں زہر ملا دیا تاکہ وہ جب پانی پیے تو مر جائیں اور ہرن اسے مل جائے۔ جب دونوں واپس آ گئے تو پہلے بھیڑیے نے دونوں سے کہا کہ تم دونوں کھانا کھا لو۔ میں تو کھانا کھا چکا ہوں، اس لیے میں پانی پیتا ہوں، تم لوگ کھانا کھاؤ۔ ادھر دونوں نے کھانا کھایا اور بھیڑیے نے پانی پیا اور تینوں ہی مر گئے۔ سچ ہے، لالچ بری بلا ہے۔ اگر تینوں لالچ نہ کرتے تو تینوں کو ایک ایک حصہ ہرن کا گوشت مل ہی جاتا، لیکن اب تینوں کو کچھ بھی نہیں ملا۔ تیسری رات مونا کو اپنا ذہن سوتا ہوا محسوس ہوا۔ چھوٹے قد کے حکیم نے تیسری کہانی شروع کی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بادشاہ جو کہ نہایت ضعیف ہو چکا تھا اور اپنی عمر کے اس دور میں پہنچ چکا تھا کہ اب اسے اپنے بعد اپنا جانشین مقرر کرنا تھا۔ اس کے 3 بیٹے تھے۔ اس نے سوچا کہ ان تینوں میں ایسی کون سی خوبی ہے جس کے باعث وہ اس کے بعد بادشاہ بن سکے، لیکن اس کے تینوں بیٹے بہت کاہل اور کام چور تھے۔ لہٰذا وہ یہ سوچتا رہا کہ جب کاہل بیٹوں کے ہاتھوں میں ہی حکومت جانا ہے تو کیوں نہ اس بیٹے کو بادشاہ بنایا جائے جو سب سے زیادہ کاہل ہو۔ یہ سوچ کر اس نے اپنے تینوں بیٹوں کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ تم تینوں اپنی اپنی کاہلی کی کوئی مثال پیش کرو۔ بڑے شہزادے نے کہا، میں اتنا کاہل ہوں کہ اگر میری آنکھ کے اوپر مٹی کا ذرہ آ جائے تو میں تیز ہوا کا انتظار کرتا ہوں، چاہے مجھے اس کے لیے پوری رات جاگ کر گزارنی پڑ جائے۔ دوسرا شہزادہ اپنی کاہلی کے بارے میں بتاتا ہے، جب مجھے بھوک لگتی ہے تو میں اپنے آپ سے کہتا ہوں کہ ایک چاقو لاؤ اور اس سے ایک رسی کو کاٹو اور پھر اپنے گلے میں ڈال کر اپنے آپ کو مار ڈالو تاکہ روز روز کی بھوک سے بچا جا سکے، لیکن اس کام کے لیے میں اپنا پہلو بھی نہیں بدل پاتا۔ تیسرا شہزادہ بڑی دیر کے بعد آہستگی سے کہنا شروع کرتا ہے، میں اتنی سردی میں گرمی حاصل کرنے کے لیے آتش دان میں بیٹھتا ہوں اور اگر اس کی تپش سے میرے پاؤں تپ جائیں، جب بھی اس میں آگ کے خود بخود بجھنے کا انتظار کرتا ہوں، چاہے اس کے نتیجے میں میرے پاؤں جل ہی کیوں نہ جائیں۔
چنانچہ بادشاہ تیسرے شہزادے کی قائلی کی داستان سن کر بہت خوش ہوا اور اسے اپنا جانشین مقرر کر دیا۔ کہانی ختم ہوئی تو چھوٹے قد کے حکیم نے مونا سے پوچھا، کیا کہتی ہو، اب تمہیں نیند آ رہی ہے یا نہیں؟ مونا نے ہنس کر کہا کہ ابھی تو نیند صحیح طرح نہیں آ رہی، بلکہ اب کی کہانیاں سن کر میری نیند تو دور ہو گئی ہے بلکہ بھاگ گئی ہے۔ تو مجھے اور کہانی سناؤ۔ چھوٹے حکیم نے گہری نظروں سے مونا کو دیکھا اور پھر بولا، اچھا میں تمہیں ایک اور کہانی سناتا ہوں۔ کسی ملک میں ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا جو بہت ہی رحم دل اور انصاف پسند تھا۔ اس کی رعایا اس سے بہت خوش تھی۔ بادشاہ کا ایک ہی بیٹا تھا، اس کا نام شہزادہ خرم تھا۔ شہزادہ خرم بچپن ہی سے دوسروں کو اذیت دے کر خوشی محسوس کرتا تھا۔ شہزادہ خرم بہت سنگ دل اور ظالم انسان تھا۔ بادشاہ ہمیشہ اسے دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی تلقین کرتا، مگر شہزادہ خرم کے کان پر جوں تک نہ رینگتی۔ شہزادہ خرم کو شکار کا بہت شوق تھا۔ ایک مرتبہ شکار کھیلتے کھیلتے وہ دور جنگل میں نکل گیا۔ اس جنگل میں ایک غریب لکڑہارا رہتا تھا۔ لکڑہارے کی ایک ہی بیٹی تھی، اس کا نام نیلم تھا۔ نیلم بہت ہی حسین اور عقل مند لڑکی تھی۔ شہزادہ خرم نے جب نیلم کو دیکھا تو وہ اس کی خوبصورتی سے بہت متاثر ہوا اور اسے شادی کا پیغام دیا۔ نیلم نے شادی سے انکار کر دیا تو شہزادے نے اسے اغوا کرنے کا حکم دیا اور نیلم کو اغوا کر کے اپنے محل میں لے آیا۔ جب بادشاہ کو اس بات کا پتہ چلا تو اس نے شہزادے کو بہت سمجھایا اور اسے حکم دیا کہ نیلم کو فوراً رہا کر دو، لیکن شہزادے پر بادشاہ کی بات کا کوئی اثر نہ ہوا۔ شہزادہ خرم نے نیلم کو قید خانے میں ڈال دیا اور اسے 2 دن کی مہلت دی کہ وہ 2 دن میں اگر اس سے شادی کے لیے ہاں نہ نہیں کرتی تو شہزادہ اسے اذیت دے دے کر جان سے مار ڈالے گا۔ نیلم نے کہا کہ اسے بھی نیلم کی ایک بات ماننا پڑے گی۔ نیلم بادشاہ کے دربار میں حاضر ہو کر کچھ کہنا چاہتی ہے۔ جب بادشاہ کو معلوم ہوا تو اس نے حکم دیا فوراً نیلم کو دربار میاں میں حاضر کیا جائے۔ شہزادہ خرم بھی دربار میں موجود تھا۔ نیلم نے شہزادے سے کہا، میرا پہلا سوال یہ ہے کہ دنیا میں تمہیں اپنی خوشی سے زیادہ عزیز کس کی خوشی ہے؟ شہزادہ سوچ بچار میں پڑ گیا۔ کافی سوچ بچار کے بعد اس نے کہا، سب سے زیادہ اسے اپنے والدین کی خوشی عزیز ہے۔ نیلم نے شہزادے کی بات سنی اور کہا، تو پھر تم کیوں اپنے والدین کی خوشی کا خیال نہیں رکھتے؟ انہیں کیوں اذیت میں ڈال رہے ہو؟ پھر نیلم نے دوسرا سوال کیا، اگر محبت اور نفرت 2 چیزیں تمہارے سامنے رکھ دی جائیں تو تم کس چیز کا انتخاب کرو گے؟ شہزادے نے پھر کافی سوچ بچار کی اور اس کے بعد کہا، محبت۔ یہ جواب سن کر نیلم نے کہا، اگر تم محبت کو اتنا ہی پسند کرتے ہو تو لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کرو اور نفرت کی دیواریں دور کر دو۔ جب تم انسانوں سے محبت کرو گے اور رحم کرو گے تو لوگوں کے دلوں میں خود بخود تمہارے والد محترم کی طرح تمہاری محبت بھی پیدا ہو جائے گی۔ نیلم نے شہزادے سے کہا، اگر ایک نیکی کا راستہ ہے اور ایک برائی کا راستہ ہے تو تم کس پر چلو گے؟ نیلم کے اس سوال نے شہزادے کو جھنجھوڑ دیا، لیکن شہزادے نے اس کا بھی جواب دیا کہ وہ نیکی اور سچائی کے راستے کو زیادہ ترغیب دے گا۔ نیلم نے کہا، تمہارے والدین تمہیں نیکی کے راستے پر چلا رہے ہیں اور تم برائی کے راستے پر نکل پڑے ہو۔ جاؤ اور ابھی سے نیکی کا راستہ اپناؤ۔ جب تم ایک اچھے نیک دل اور انصاف پسند انسان بن جاؤ گے تو تمہیں دنیا کی ہر چیز جس کی تم خواہش کرو گے وہ مل جائے گی۔ شہزادے پر نیلم کی باتوں کا بہت اثر ہوا اور اس نے اسی لمحے اچھی عادتیں اپنانے کا فیصلہ کر لیا۔ جب شہزادہ صحیح راستے پر چل نکلا تو بادشاہ نے بڑی دھوم دھام سے شہزادے خرم کی شادی نیلم سے کر دی۔ نیلم کا باپ بھی ابھی بیٹی کی عقل مندی سے بہت خوش ہوا۔ اس طرح سب ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔ جب چھوٹے قد کے حکیم نے کہانی ختم کی اور مونا کی طرف دیکھا تو وہ گہری نیند سو چکی تھی۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں کسی اچھے سے ٹاپک کے ساتھ، کسی اچھی سی کہانی کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔